أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نورا من نور الله ويا خير خلق الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کے حمد و ثنا اور حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر درود و سلام کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا انسانی شکل میں، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بھی ہمیں عطا فرمایا. وہیں رب تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی عطا فرما کر کے ہمیں مہلت دے کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ رب تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے پسند کی زندگی یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کی پسندیدہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں طرز حیات بھی دیا. حیات زندگی کا ایک طرز، ایک طریقہ اور ایک کسٹم بھی دیا ہمیں اللہ نے، چونکہ ایسا نہ ہو کہ بندہ دنیا میں جائے تو یوں ہی در بدر خار پھرے وہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر محاذ پر اور ہر لحاظ سے ہماری رہنمائی فرمائی اور اپنے پسند اور اپنی رضا کی ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہمیں طرز حیات بھی عطا فرمایا. حضرات، آپ غور کریں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ہمیں پیدا فرمایا تو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا. عالم ارواح میں اللہ نے ہم سے عہد و پیمان لیا. کیا لیا؟ الست بربک، یعنی اللہ نے تمام روحوں کو جمع کر کے یہ پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ میں تمہارا پروردگار نہیں؟ قالوا بلا، تو تمام روحوں نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں مولا، تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا پالنے والا ہے، پروردگار ہے. تو جب عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے
روحوں کو حاضر کر کے یہاں تک فرما دیا اور ان سے عہد و پیمان بھی لے لیا، تو جب روح کے ساتھ اللہ نے جسم عطا فرمایا، انسانی زندگی عطا فرمائی، تو یہ کب ممکن ہوگا کہ اللہ ہمیں یوں چھوڑ دے گا اور ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنا؟ نہیں، بلکہ اللہ نے ہمارے لیے طرز حیات بھی بنایا، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ زینت ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے کا کام ہو، شریعت اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت رب تبارک و تعالی نے ہم تمام حاضرین اور ہم تمام امت کی اللہ نے رہنمائی فرمائی اور بتایا کہ تمہیں اپنے رضا اور اپنے طریقے سے زندگی نہیں گزارنی، بلکہ اگر تمہیں زندگی گزارنی ہے تو اللہ کی رضا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے گزارنی ہے۔ تو جب یہ ہمارا لائے حمل ہے، یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے اور یہ ہمارا نمونہ ہونا چاہیے، تو اب ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں ایک سے ایک خرابیاں اور حد سے تجاوز والی بدکاریاں اور بڑے سے بڑے کام یوں ہی کر دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے ہی نہیں دکھانا اور حاضر ہی نہیں ہونا اللہ کے حضور۔ آپ کے حضور یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کبھی یہ گمان نہ کرنا، کبھی بھی نہ گمان کرنا کہ اللہ نے تمہیں عبث بنایا، بیکار بنایا، پھالتو بنایا، بیکار میں بنا دیا، عبث بنا دیا اور تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہی نہیں، بلکہ اللہ نے کہا تمہیں کام کے لیے بنایا، تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا، تمہیں اپنی ریاضت کے لیے بنایا، تمہیں اپنی رضا کے لیے بنایا، اپنی خوشنودی کے لیے بنایا، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور لوٹنا بھی ہے اور اپنے ہر ایک ایک عمل کا جواب بھی دینا ہے اللہ کے حضور۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی کوئی خیر کرے وہاں وہ بھی دیکھے گا، ذرہ برابر کوئی شر کرے، کوئی برائی کرے، وہاں جب اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ اپنے خیر کو بھی دیکھے گا، اپنے شر کو بھی دیکھے گا۔ اور عالم کیا ہوگا؟ دوسرے مقام پہ اللہ نے کہا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اللہ نے کہا کہ اب میرے حضور جب تم حاضر ہوگے تو تمہارے زبان جواب نہیں دے گی، زبان خطا کر جاتی ہے، زبان تو جھوٹ بھی بول جاتی ہے، زبان تو غلط بیانی بھی کر دیتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ الیوم نختم علی افواہہم، تمہاری زبان پر ہم مہر لگا دیں گے، تمہاری زبان ہی بند کر دیں گے، کلام کیا کریں گے، بولیں گے کیا؟ تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پیر بولیں گے، وہ اعضاء بولیں گے جس سے تم نے نیکیاں کی ہو، جس سے تم نے برائیاں کی ہو، وہ بولیں گے۔ وہاں وہ عالم ہوگا، اور کیسا عالم؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اللہ نے کہا کہ آج تو رشوت دے کر کے لوگ اپنے اسٹیٹس کو بڑھا لیتے ہیں، اپنا عہدہ حاصل کر لیتے ہیں، آج تو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کام بن جاتا ہے، کسی کی سفارش کی وجہ سے کام بن جاتا ہے، لیکن کل وہ ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، حال یہ ہوگا کہ ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، تو کہاں چھپو گے تم؟ اللہ نے کہا کہ تمام وہ کام جو دنیا میں تم نے کیا ہے، یہ نہ سوچ لینا کہ دنیا ہی تک محدود ہے، بلکہ جس طریقے کی یہاں تم کھیتی کرو گے، جس طریقے کا تم یہاں بیج بو گے، اللہ کے حضور وہی تمہیں ملے گا۔ اچھائی کرو گے تو اچھائی ملے گی، برائی کرو گے تو برائی ملے گی۔ اب ہم دیکھیں، یہ مقدمہ تھا، یہ جو بیان ہوا یہ مقدمہ ہے، یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، کہنے کا مقصد کیا ہے، ماحصل کیا ہے؟ ماحصل یہ ہے کہ چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے آن لائن ہو، آف لائن ہو، کسی بھی طریقے کی ہماری زندگی ہو، شریعت پوچھ کرے گی آپ سے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے نوجوان میں ایک عام سی بات ہو گئی، وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر سوشل میڈیا پر کسی غیر محرم سے بات کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، ہم کلام ہونا کوئی بات ہی نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی جو ہے شر نہیں،
اور اس کو فخر سمجھ کر کے اپنے درمیان بیان کرنا کہ میں نے جو ہے فلاں سے بات کیا، فلاں سے بات کیا، فلاں سے جو ہے وہ چیٹنگ کیا میں نے، تو اے نوجوان، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں مخاطب نہیں کیا اور یہ نہیں بتایا؟ احادیث کریمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور روایت کرنے والے مشکل کشا، شیر خدا، پیروں کے پیر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، کہتے ہیں کیا کہا؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہمیں منع فرمایا، اللہ کے نبی نے ہمیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ پوچھا کس چیز سے؟ کأن نکلم النساء، بلا ضرورت عورتوں سے بات کرنے سے، غیر محرم بلا ضرورت عورتوں سے بات کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مولا علی کہہ رہے جن کی جنت کی گواہی خود اللہ کے نبی دے، وہ دے جو خود صاحب جنت ہیں، جو جنت والے ہیں، جن کا ہر ایک ایک لمحہ، ہر ایک ایک گھڑی اللہ کی رضا کے لیے صرف ہوتی ہے۔ آج آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہو، رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ رکھ لیا ہو، زکوٰۃ دے دی ہو، حج و عمرہ کر لیا ہو، تو آپ سے اس کا پوچھ نہیں ہوگا کہ آپ نے سوشل میڈیا پر یہ فحش گوئی کیوں کی، آپ نے اس کا کیوں پوچھ ہوگا۔ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے بات تو کیا تھا تو یوں ہی کر لیا، کوئی حرج ہی نہیں، شریعت میں کوئی پوچھ نہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عورتوں سے بات کرنے سے منع فرمایا۔ اچھا، منع فرمایا، آگے فرماتے ہیں الا باذن ازواجہن، اب مسئلہ بھی بتانا ہوتا ہے، ان کو کوئی بات ضرورت پڑتی ہے تو مولا علی نے کہا کہ ان کے شوہروں کی اجازت کے بغیر ضرورت بھی ہو تب بھی نہیں بات کر سکتے۔ اب یا شوہر ہوں یا تو ان کے ولی ہوں، باپ ہوں، بڑے بھائی ہوں۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اب یہ تک، یہاں تک بات محدود نہیں کہ مولا علی نے کہا تو وہی دور تک ہے، بات والے کے لیے کوئی نہیں، بات والے کہیں کہ مولا علی زندہ باد تو ہم جنت میں چلے جائیں، ایسا نہیں، بلکہ ان کے اعمال اور بلکہ ان کے اقوال پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ تو جب ہم عمل کریں گے تب ہم مولا علی زندہ باد کہہ کر کے جنت میں جائیں گے، ایسے ہی نہیں کہ بل ہم ان کے اقوال کو سنیں اور اپنی زندگی اپنے من سے گزاریں، اپنے طریقے سے گزاریں اور ہم جنت میں چلے جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مولا علی نے فرمایا کہ ہمیں منع فرمایا، عورتوں سے بات نہیں کرنا بلا ضرورت، اور اگر بات کرنی ہو تو ان کے شوہروں سے اجازت لینا ہو یا پھر ان کے بڑوں سے اجازت لینا ہو ضرورت کے تحت۔ اب یہاں صرف بات ہی تک بات محدود ہوتی تو کیا کہنا، لیکن بات تک بات محدود نہیں رہی، بات آگے بڑھی، بات آگے بڑھی تو پھر حضرت عمر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس فتح ہوا، جب یروشلم فتح ہو گیا، ملک شام کا علاقہ، جابیہ میں امیر المومنین حضرت عمر کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد مجمع عام میں خطاب کیا، اور یہ اب سوچیں کہ ایک امیر المومنین خطاب کرنا چاہیے تھا نماز کے لیے، خطاب کرنا چاہیے تھا روزہ اور حج و زکوٰۃ کے لیے، تقریر یہ کرنی چاہیے تھی کہ عقائد اور نظریات کیا ہونے چاہیے، لیکن امیر المومنین کھڑے ہوتے جابیہ کے مقام میں ملک شام میں، اپنے بھی ہیں بیگانے بھی ہیں، اپنے بھی ہیں پرائے بھی ہیں، اس انداز سے حضرت امیر المومنین کھڑے ہوئے۔ اب تقریر کیا کی، دیکھنا کہ اس دور میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کیسی تنبیہ فرمائی، کہاں تک فاؤنڈیشن کی تھی۔ مولا علی نے تو کلام کرنے تک بات کیا، اب کوئی آگے بڑھ جائے، حضرت عمر کا ڈنڈا اس کے لیے ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام فینا کما قام فیکم، کہا کہ مجمع والے سنو، جس طرح سے آج تمہارا یہ مجمع ہے میرے سامنے، ہم موجود تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرماتے اور مجمع میں ہم موجود تھے، یعنی اللہ کے نبی خطاب فرما رہے تھے اور ہم سامعین تھے۔ آج تم سامعین ہو، میں خطاب کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ کہا یہ فرمایا الا لا یخلقون
رجل بامرأۃ، فرمایا کہ کوئی بھی مرد، اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تک پابندیاں لگائی، اور ہم نے وہ حدود، وہ قید، وہ قیود کو پھلانگتے ہوئے، اس کو آگے جاتے ہوئے کہاں تک چلے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کوئی بھی مرد غیر محرم عورت سے تخلیہ نہ کرے، یعنی تنہائی اختیار نہ کرے، ابھی کوئی گناہ نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تک منع فرمایا۔ کیا منع فرمایا؟ تخلیہ نہ کرے، خلوت نشی نہ ہو، تنہائی میں نہ بیٹھے کہ ایک مرد ہو ایک غیر محرم عورت ہو، ایک مرد ہو ایک عورت ہو، دونوں کے علاوہ اس روم میں، اس کمرے میں، اس احاطے میں کوئی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب منع فرمانے کے بعد پوچھا گیا سبب؟ کہا یا رسول اللہ کیا سبب ہے؟ کہا فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ، وہ دو نہیں بلکہ وہ تین ہیں، اور تیسرا ان میں شیطان ہے، شیطان ان کو گناہ کی طرف دعوت دے گا، وہ اپنے آپ کو روک نہیں پائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ راستہ پھسلن والا راستہ ہے، کوئی کھڑا ہوگا تو پھسلے گا ضرور۔ منع فرمایا۔ پہلے مولا علی نے کہا کلام نہ کرنا، یہ ابتدائی مرحلہ تھا، کلام نہ کرنا، اور پھر پہلے مرحلے میں روکنے کے بعد وہاں تک کوئی بندہ نہیں رکا، آگے بڑھا۔ پھر حضرت عمر کا ڈنڈا آیا، حضرت عمر نے کہا اب کوئی تخلیہ نہ کرے، یہ پھسلن والا راستہ ہے، پھسل جائے گا تو یہ نہ کہنا کہ بتایا نہیں تھا، جہنم کا راستہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اب تم تخلیہ نہ کرنا، خلوت نشی نہ ہونا ایک عورت کے ساتھ، غیر محرم عورت۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تم اکیلے نہیں، تم دو نہیں بلکہ تم تو تین ہو، شیطان بھی ہے، اور شیطان تمہیں دعوت دے رہا ہے برائی کی۔ وہ تو اللہ کے حضور یہ عہد کر کے آیا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ضرور بھی ضرور تمام انسانوں کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا۔ کون ہے جو روکے؟ اللہ کے حضور اس نے یہ کہا تھا، ضرور بھی ضرور، لام بھی تاکید، نون بھی تاکید، تاکیدی الفاظ کے ساتھ، وہ کسی اور سے نہیں کہہ رہا، بندے سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے حضور کہا تھا اس نے، ضرور بھی ضرور تمام کو، ایک کو نہیں چھوڑوں گا، سب کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا۔ لیکن اللہ نے کہا ٹھیک ہے، الا عبادک من الصالحین، ہاں ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، وہ تو اللہ کے نبی کی رضا اور اللہ کی رضا دیکھ کر کے یہ سب چھوڑ کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں پہلا مرحلہ تو کراس ہو چکا، دوسرا مرحلہ قرآن اٹھا کے دیکھیں، کیا یہ ہماری تعلیم نہیں؟ کیا یہ سب باتیں اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں بتائی؟ کیا یہ سب باتیں اصحاب رسول نے نہیں بتائی، اہل بیت نے نہیں پہنچائی ہم تک؟ کیا یہ سب باتیں اولیاء نے نہیں بتائی؟ کیا ہم اپنے پیران اعظام سے یہ سب نہیں سیکھتے؟ ان سے تو بیت ہی پہلے مرحلے میں یہ ہوتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، آئندہ زنا نہیں کروں گا، آئندہ کوئی گناہ کبیرہ نہیں کروں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا، اگر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کروں گا۔ اس طریقے سے وہ تو عہد کر کے آیا ہے، وہ تو بیعت کر چکا ہے، اپنے آپ کو بیچ چکا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ جب اپنے آپ کو بیچ چکا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آئے اور صحابہ کا فرمان آئے، اللہ کا فرمان آئے تو وہ اپنی گردن نہ جھکائے اور اکڑ جائے اور وہ گناہ میں ملوث ہو جائے؟ اب بات دیکھیے، یہاں تک تھی، پھر اگر کوئی بڑھتا ہے تو اب وہ تو راستہ ہی گناہ کا ہے، وہ تو جہنم کا ہی راستہ ہے۔ قرآن میں دیکھیں کہ کہیں بھی یہ نہیں کہ آپ زنا نہ کریں، یہ نہیں بلکہ یہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جائیں۔ کیا ہے؟ زنا کے قریب نہ جائیں۔ کیا ہے؟ زنا کے قریب نہ جائیں۔ اب دیکھیں، مولا علی نے پہلے کلام پر پابندی لگائی، حضرت عمر نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تخلیہ پر پابندی لگائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے زنا کے قریب ہونے پر پابندی لگائی۔ اب یہ دیکھو کہ جو قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہو کہ زنا کے قریب نہ جانا، تو ذرا سوچو کہ زنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ قرآن میں یہ ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یعنی زنا کے قریب جاؤ گے تو یہ تو فاحشہ والا راستہ ہے، یہ تو بالکل بربادی والا راستہ ہے، بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے ایمان کیسے ختم ہوگا؟
مسلم شریف اور بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بندہ گناہ کرے، زنا کرے، تو فرمایا کہ اس کے دل سے ایمان نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کے دل سے ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، نکال لیا جاتا ہے، اور اس کے سروں پر ایسے رہتا ہے سایہ پر۔ یعنی وہ بندہ گناہ میں ملوث ہوتا ہے، وہ حالت ایمان میں نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اگر اسی درمیان خدا نہ خواستہ اللہ نہ چاہے موت آ جائے تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی موت نہیں آئے گی؟ خدا نہ خواستہ اگر موت آ جائے اسی وقت اسی لمحہ، آپ کا ایمان تو آپ کے دل میں ہے ہی نہیں۔ اللہ کے حضور جب قبر میں حاضر ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور قبر میں جب حاضر ہوں گے، کیا چہرہ دکھائیں گے ان کو، کیا منہ دکھائیں گے؟ خدا را اپنی عاقبت سنوارو، خدا را اپنے زندگی کے حیات کو، اپنے طرز زندگی کو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق کرو، دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ صوفیہ کے کلام کو پڑھیں گے تو صوفیہ نے کہا کہ زنا ایسا گناہ ہے کہ اس کا بدل ملتا ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جس کا بدل ملے، دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ یہاں دنیا میں بھی ملتا ہے بدل اس کا، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ اب آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ کریں، آپ کسی کے بہن کے ساتھ کریں، کسی کی عورت کے ساتھ کریں، یا اس انداز سے کریں، تو کیا آپ کی بہن بیٹیاں نہیں؟ صوفیہ کہتے ہیں یہ گناہ ایسا کہ لوٹے گا۔ اللہ اکبر، کہاں تک فرمایا؟ آپ ملحوظ خاطر رکھیں کہ اگر آپ نے کہیں خدا نہ خواستہ اس میں اپنا منہ کالا کیا ہوگا تو وہ کہاں تک بات پہنچے گی؟ آپ تک نہیں رہے گی، بلکہ آپ سے تو آگے بھی نکل جائے گی، آپ کی آخرت بھی برباد، دنیا بھی برباد۔ تو آپ دیکھیں کہ کہاں جائیں گے آپ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، خیر یہ حدیث چھوڑیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، بس کچھ لمحے میں گفتگو ختم۔ الا فاتقوا الدنیا، فرمایا کہ دنیا سے بچو۔ الا فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچو، جیسے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے نبی فرمایا فاتقوا الدنیا، دنیا سے ڈرو، دنیا سے بچو۔ اچھا، اب دنیا سے بچو، معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا اچھی چیز نہیں، تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ بچو، اس سے دور رہو۔ اور پھر فرمایا کہ واتقوا النساء، عورتوں سے بچو۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ عورتوں سے بچو، عورتوں سے ڈرو، عورتوں سے بچو۔ اب دوسرے مقام پہ اللہ نے یہی عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے بہترین دو چیزیں، ایک ہے خوشبو، دوسری عورت۔ لیکن ایک مقام پہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فاتقوا النساء، عورتوں سے ڈرو، عورتوں سے بچو۔ کیوں؟ پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا ہماری تشفی و تسلی کے لیے، ہمارے لیے، یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا فإن أول فتنة بنی اسرائیل کان من قبل النساء، بنی اسرائیل میں سب سے پہلا جو فتنہ آیا تھا، سب سے پہلے جو بگاڑ آئی تھی، وہ کسی مرد کی طرف سے نہیں بلکہ عورت کی طرف سے آئی تھی۔ فرمایا کہ کانت المرأة تتخذ النعلین من خشب تحاذی بها المرأة الطویلہ۔ یہ چیز ایسی ہے کہ آپ سنیں گے تو یا تو ہنسیں گے یا تو آپ حشش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا فتنہ بنی اسرائیل میں کیا آیا؟ عورتوں کی طرف سے آیا۔ کیسا فتنہ تھا وہ؟ عورتیں بناؤ سنگار کرتی تھی دوسرے مرد کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے، یعنی غیر محرم ان کو دیکھے۔ اسی فتنے کے باعث اللہ نے ان پر لعنت فرمائی، اور ان کا مطلب کیا تھا؟ وہ شر، ان کا کیا تھا؟ فیشن یہ تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو ناٹی قد کی عورتیں ہوتی تھیں، کانت المرأة تتخذ النعلین، وہ اپنے چپل میں، اپنے نعلین میں، اپنے جوتے میں جو ناٹی قد کی عورتیں ہوتی تھیں وہ لکڑیاں لگاتی تھیں، وہ لکڑیاں لگاتی تھیں، لکڑیاں لگا کر کے وہ کیا کرتی تھی؟ تو حاذی بها المرأة الطویلہ، وہ لمبی لمبی عورتوں کے برابر ہو جاتی تھی۔ کیا ہوتا تھا؟
یعنی جو عورتیں تھیں ناٹی قد کی، وہ اپنے بناؤ سنگھار میں اتنا مگن ہو جاتی تھی کہ اللہ نے ہی ان کو چھوٹا قد دیا ہے، اللہ نے ہی ان کو یہ قد عطا کیا ہے، وہ اس قد کو چھوڑ کر کے اور یہ نظریہ رکھتی تھی کہ دوسرے مرد ان کو دیکھیں۔ یہ نظریہ جب رکھتی تھی تو انہوں نے کیا کیا، اپنے نالین کو اپنے جوتے کے نیچے لکڑیاں رکھنے لگیں، لکڑیوں سے بنانے لگیں، اور تاکہ وہ اونچی اونچی ہو جائے تو مرد ان کو دیکھیں۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں قرآن دیا، عورت کافرہ ہے، عورت مشرکہ ہے، عورت مومنہ ہے، تو سب کا حکم الگ الگ ہے۔ مومنہ سب سے جدا، اگر مومنہ عورت کو ایک چبھے، ایک کانٹا چبھ جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بخشش اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ حالت وقت ولادت نکاح صحیح ہوا ہو، ولادت کا وقت آیا ہو، جس درد میں وہ مبتلا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تدری خلائقم ما لها من الاجر، اگر پورے کائنات کے جن، پورے کائنات کے انسان، پورے کائنات کے فرشتے مل جائیں کہ اس درد زہ میں، اس وقت ولادت میں اس عورت کو کتنا اجر دیا جا رہا ہے، تو ان تمام مخلوقات اس اجر کو گن نہیں سکتی جو اللہ نے اس عورت کو دیا ہے۔ تو مومنہ الگ ہیں، وہ اپنے لحاظ سے غور کریں، سوچیں، آپ ان تک پیغام پہنچائیں کہ اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و فرمودات کے مطابق کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آج دنیا کی اس رنگت میں، دنیا کے بناؤ سنگھار میں، جس کو اللہ کے نبی نے اپنے ٹھوکر سے دور کیا، اور حتیٰ کہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے امتی کو کہا کہ فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچو، دنیا سے ڈرو، اس لحاظ سے کوئی دنیا میں مگن ہو کر کے نہ جیے اور اللہ کے نبی کو فرمان کو نہ سنے۔ ایک آخری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت انس بن مالک، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ کے نبی سے ہم اپنی فریاد کرتے، میرے آقا ہماری فریاد کو پورا کرتے۔ میرے آقا فرماتے وَإِيَّاكُمْ، بچو بچو، ایک ہے فَاتَّقُوا، ایک ہے وَإِيَّاكُمْ، بچو، کس سے بچو؟ فرمایا کہ وَتَنَعَّمَ وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ وَلَبُوسَ الْحَرِيرِ، فرمایا کہ بناؤ سنگار کس طرح؟ مشرکوں کی طرح۔ اب یہاں پر مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے جو فالوور، آپ جس کے فالو کرتے ہیں، آپ جس کے فالوور ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ مشرک ہو، اس کے آپ تائید میں، اس کی آپ تقلید میں اپنا بال کٹائیں، اپنی وضاقتہ بنائیں، اپنا لباس بدلیں، اپنے ہر حرکات کو اس کے مطابق کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بچو، مشرکوں کی اطاعت سے بچو۔ کیوں؟ فرمایا کہ کل قیامت میں، قرآن کی آیت ہے سورہ فرقان میں، یوم یعد الظالم علی یدہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ظالم وہی ہیں جو میرے محبوب کے طریقے کو چھوڑ کر کے اپنے طریقے پر آئے، مشرکوں کے طریقے کو اپنایا۔ اب قیامت جب قائم ہوگی، یوم یعد الظالم، وہ دن آئے گا، ظالم اپنا ہاتھ جو ہے پھاڑے گا، چبائے گا اور الگ کرے گا اپنے سے، خود سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یوم یعد الظالم علی یدہ، اپنے ہاتھ کو چبائے گا، الگ کرے گا، پھاڑے گا، اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں مشرکوں کی پیروی نہ کرتا، کاش کہ میں اہل شرک کی پیروی نہ کرتا، کاش کہ یہ ہوتا کہ میں اللہ کے نبی کے راستے پر ہوتا، اللہ کے نبی کے سنت پر عمل کرتا، تو آج یہ حال میرا نہ ہوتا۔ یا لیتنی، کاش کہ، یا لیتنی، کاش ایسا ہوتا، اتخذنی مع الرسول سبیلا، یا رسول اللہ آپ کے راستے پر میں چلتا تو میں کامیاب ہوتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں کہ قیامت میں اگر مان گئے، کل قیامت میں تو ماننا ہی ہے آپ کو، لیکن اصل مدعا ہے دنیا کا، دنیا کو ٹھوکر مارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عمل پر، ان کے طریقے پر، ان کی سنتوں پر حتی الامکان کوشش کریں۔ آپ کو دنیا تانا دے، تانا دیتی رہے، آپ کو لوگ کہتے رہیں، لیکن آپ کا یہ عمل ہونا چاہیے، یہ طرز ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حتی الامکان گناہ کبیرہ سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔